اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ آج سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل تمام چیزیں خفیہ ہو رہی ہیں، ایک خفیہ سیٹ اپ چل رہا ہے۔ کل عمران خان صاحب کو جیسے جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کرنا تھا، عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو ہر حالت میں جوڈیشل کمپلیکس خصوصی عدالت خصوصی جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ یہ چیز ہونی ہے، وہی ہوا کہ ایک خط آ جاتا ہے، خفیہ خط آتا ہے، خفیہ قانون ہے، خفیہ خط ہے اور خفیہ ہی کیس چل رہا ہے۔ خط سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے آتا ہے، جس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے عدالت میں، اور عدالت یہ دیکھنے کے بعد ایک بار برہم ہوتی ہے، پھر جو وکلاء ہیں وہ بھی برہم ہو جاتے ہیں، اور برہم ہونے کے بعد پھر عدالت ایک فیصلہ محفوظ کرتی ہے۔ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جو فیصلہ سنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر ہی دوبارہ عدالت لگائی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا کو آنے کی اجازت ہوگی، 5 میڈیا کے لوگ آ سکتے ہیں، 5 فیملی ممبر آ سکتے ہیں، 5 سول سوسائٹی کے لوگ آ سکتے ہیں۔ اس طرح کا فیصلہ سنا دیا گیا اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اڈیالہ جیل میں ان کی عدالت لگا دی جائے گی۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں، خوف اتنا ہے، ڈر اتنا ہے نگرانوں کو اور ان کے سہولت کاروں کو، کسی قسم کا وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ عمران خان صاحب کا چہرہ جو ہے، عمران خان صاحب کی جو فوٹو ہے وہ کسی طریقے سے پبلکلی لیک ہو جائے، کسی طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے ہو جائے، کسی طریقے سے میڈیا پہ آئے، اور کسی طریقے سے بھی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، ایک قدم ہی باہر رکھیں اور اپنی جھلک دکھلائیں پاکستانیوں کو۔ اتنا خوف، اتنا ڈر، یہ ڈر مجھے تو اچھا لگا، باقی کسی کو اچھا لگا یا نہیں لگا، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی ڈویژن بینچ جو تھا، جس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ جو تھی، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا تھا۔ باقی تمام انہوں نے کارروائی جو تھی سائفر کیس کی وہ کالعدم کی تھی، لیکن جو بال تھی، جو مین بال، وہ اٹھا کے اسی جج، خصوصی جج جو ابو الحسنات، ان کی کورٹ کی جیب میں ڈال دی تھی کہ آپ یہ ڈیسیجن لیں، آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو سماعت ہے، جو عدالت ہے، وہ اڈیالہ جیل میں لگے گی یا اوپن لگے گی یا جوڈیشل کمپلیکس میں لگے گی، یہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ ان کی کورٹ کی جیب میں بال ڈال دی گئی تھی، تو یہ تبھی سے یہ بالکل چیزیں روز روشن کی طرح عیاں تھیں کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین اس چیز کو لے کر آگے چلیں گے، کیونکہ ایک یہ کیس تھا سائفر کی جو سماعت تھی اس کو کالعدم کرانے کے لیے جیل سے، اور دوسرا جو درخواست تھی وہ اس جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی جو تقرری تھی وہ غلط تھی، اس کے اوپر کیس تھا، تو تقرری درست قرار دی گئی تھی۔ اب یہ بھی غصہ ہوتا ہے انسان کو کہ میرے خلاف ایک درخواست دی گئی، تو یہ دوبارہ چلا گیا اڈیالہ جیل میں کیس، اور وہاں پر سماعت ہوگی 1 دسمبر جمعے والا دن، آئی تھنک، تو جمعے والے دن سے عمران خان صاحب کی عدالت دوبارہ اڈیالہ جیل میں لگے گی۔ اب 5 لوگ آئیں گے میڈیا کے، کون سے خصوصی میڈیا کے لوگ یہ بلاتے ہیں، کس چینل کے بلاتے ہیں، کس نیوز پیپر کے بلاتے ہیں، یہ اب ان کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ میں تو بڑا حیران ہوں، خفیہ خط آتا ہے، خفیہ قانون ہے، خفیہ کیس ہے۔ میرے خیال میں تو خط پر دستخط بھی خفیہ ہونے ہیں، خط پر جو رائٹنگ ہے وہ بھی خفیہ ہوگی، عدالت بھی خفیہ ہونی چاہیے، خفیہ ہی جج ہونا چاہیے، خفیہ قسم کی جیل ہونی چاہیے، خفیہ قسم کی جیل کے اندر چیزیں ہونی چاہیے، اور خفیہ قسم کا ٹرائل ہونا چاہیے۔
جہاں تک مجھے یقین ہے سزا بھی خفیہ قسم کی ہوگی، اور عمران خان صاحب جو جیل کے اندر ہیں جس سیل میں، وہاں پر بھی کہیں خفیہ قسم کا سیٹ اپ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو خفیہ ہیں، سیکرٹ، تو یہ قوم کو بھی ہر چیز خفیہ ہی نظر آ رہی ہے۔ میرے خیال میں قوم کو بھی یہ حقیقت عیاں نہیں ہو رہی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو اب جو معاملہ ہے وہ دوبارہ اڈیالہ جیل میں چلا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ لوگ چھپتے ہیں، کب تک یہ قانون کی آڑ میں اپنی گیمیں چلاتے ہیں، کب تک آخر یہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیتے، کب تک ان کی کامپیں ٹانگتی رہیں گی۔ خان جو ہے اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کی مقبولیت کے خوف سے یہ لوگ نڈھال ہوئے پڑے ہیں۔ یہ لوگ ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کرنا کیا ہے، what to do and what not to do۔ پھر آگے بات کی جائے تو ایک اگر شخص کو یہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر پا رہے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی بے حساب، پاکستان کے ادارے، پولیس، اینٹی کرپشن، رینجر، وہی رینجر جس نے عمران خان صاحب کو کالر سے گھسیٹ کر ایک بختر بند گاڑی میں ڈالا تھا، وہ رینجر بھی سیکیورٹی نہیں فراہم کر پا رہی، وہی ادارے سیکیورٹی فراہم نہیں کر پا رہے، پولیس جو بار بار زمان پارک پہنچ جاتی تھی، شیلنگ کرتی تھی، وہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں فراہم کر پا رہی۔ تو ایک شخص کو اگر سیکیورٹی نہیں فراہم کی جا پا رہی تو میرے خیال میں قوم کو اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے کہ قوم کی سیکیورٹی کا کیا حال ہوگا۔ کیا قوم جو 24 کروڑ عوام ہے ان کی سیکیورٹی کمپلیٹ ہے؟ ایک شخص کی سیکیورٹی کے لیے ان کے جو ہے وہ وارے نیارے ہوئے پڑے ہیں، کیا ان کو کہتے ہیں کہ ان کی دوڑیں لگی پڑی ہیں، ان کو ڈر ہے، خوف ہے۔ خیر، عمران خان صاحب جدھر بھی ہیں، چاہے وہ جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، چاہے وہ جیل سے باہر ہو، عمران خان صاحب دن بدن مقبول ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک باریک واردات جو الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین شپ ہے اس کے لیے ڈالی تھی، وہ ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جو واردات ڈالی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف جو پچھلا جو الیکشن کروایا تھا، جس کو پارٹی انٹرا الیکشن کہتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن، وہ کالعدم کرا دے دیا تھا۔ کچھ بیچ میں پرابلم تھی جس کی وجہ سے کالعدم کرا دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ باقی تمام پارٹیوں کے جو الیکشن ہے ان کا کوئی شیڈول نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن کے قانون ہے، ایکٹ ہے، ان کے مطابق کوئی شیڈول نہیں کہ الیکشن کروانا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن باقیوں کے ٹھیک ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کا الیکشن تھا، انٹرا پارٹی الیکشن، وہ اس کو کالعدم کرا دے دیا تھا، اور ساتھ میں 20 دن کا ٹائم دیا گیا کہ 20 دن کے اندر پارٹی الیکشن کرائے جائیں اور رپورٹ سبمٹ کی جائے کہ آپ کس کو چیئرمین نامزد کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کی سزا اور توشہ خانہ کی نااہلی کے بعد عمران خان صاحب الیکشن باقاعدہ طور پہ لڑنے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی کہ عملی طور پہ وہ اب الیکشن نہیں لڑ پاتے کیونکہ ان کو نااہل کیا گیا ایک کیس میں، اور 20 دن میں تو اس کا دوبارہ ریویو نہیں ہو سکتا، 20 دن میں نااہلی بحال بھی نہیں ہو سکتی، مطلب کہ ختم بھی نہیں ہو سکتی۔ تو باریک واردات ڈالی ہے، تو ساتھ میں یہ کہا گیا یا چیئرمین شپ یا پھر بلے کے نشان سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب کل کی ڈیٹ میں شیر افضل مروت صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان صاحب جو کیس ہے اور نااہلی ہے اس حساب میں شاید وہ ان کا ایک قانونی اوپینین تھا کہ شاید ان کو کوئی نہ کوئی، کیونکہ دن بہت کم ہے، تو کوئی نہ کوئی اور ڈیسیجن لینا پڑے گا اور چیئرمین شپ کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے کسی اور کو یہ سیٹ دینی پڑے گی۔ یہ تو ان کا ایک قانونی ویو تھا جس کو بڑا ہوا سا بنا کے پیش کیا گیا، جس کی بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جو ہے انہوں نے تردید کی کہ ابھی تک اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا، کیونکہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کروائے گئے تھے تو عمران خان صاحب کو تاحیات چیئرمین نامزد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے
اب جس الجھن میں پھنس چکے ہیں، کیا جس باریک واردات میں پھنسایا گیا ہے عمران خان صاحب کو، وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ راستے بہت سے ہیں، قانونی راستے ہیں، لیگل بہت سی ابھی چیزیں رہتی ہیں، اور وہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، تو یہ بھی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی جو چہ مگوئیاں تھیں، جو سپیکولیشنز تھیں، جو رومرز تھے کہ عمران خان صاحب اب چیئرمین نہیں رہے، عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو بنا دیا، یا بیرسٹر گوہر بننے جا رہے ہیں، یا حامد علی خان صاحب بننے جا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور شخص عمران خان صاحب کی سیٹ سنبھالنے جا رہا ہے اور عمران خان صاحب پارٹی کا حصہ نہیں رہے، یہ سب اس کی تردید کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کس کو کب چیئرمین بنانا ہے اور کون چیئرمین رہے گا، اور انٹرا پارٹی الیکشن کب ہو رہے ہیں، یہ ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا۔ خیر، عمران خان صاحب کے سامنے کون ایسا شخص ہے جو چاہے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کرے، عمران خان صاحب کے سامنے آئے اور انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے؟ میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کا بالکل واضح کھلم کھلا اظہار کیا گیا کہ ہماری جانب سے عمران خان صاحب تا حیات چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیٹس سی اس واردات کے اوپر آگے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو نقصان اٹھانا پڑے گا یا کوئی فائدہ ہوگا، یا یہ چیلنج ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔